بحث حقوق اور رائٹس کے سلسلے میں تھی، اور اس کا منبع اور ریسورس جو تھا وہ امام سجاد کی رسالہ حقوق۔ البتہ میں نے پہلے جلسے میں کہا تھا، یاد اگر آپ کو ہو، کہ امام نے 50 حقوق کو بیان کیا ہے، 50 حقوق، اور تقریباً 7 کیٹیگریز ہیں کہ شاید ابھی ہم دوسرے کیٹیگری میں پہنچے تھے، وہ بھی بہت چھلانگ لگا کر جس کو کہتے ہیں، لیکن شاید صرف زبان کا حق ہوا، وہ بھی بہت کم، اور دوسرے چیزوں کا بیان نہ ہو سکا، اور ابھی معلوم ہوا کہ شاید اب ایک دو جلسہ یا 3 جلسہ ہے میرے پاس۔ لہٰذا عبادات کے حوالے سے بھی امام نے فرمایا کہ نماز کا کیا حق ہے ہماری گردن پہ، روزہ کا کیا حق ہے، حج کا کیا حق ہے، صدقے کا کیا حق ہے، یہ تمام حقوق کو بیان کیا امام نے، کہ شاید اب وہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا۔ اور روزے کے حوالے سے خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا میں نے کہ کیا حق ہے۔ آج جو اب ایک دو جو جلسے بچے ہوئے ہیں، اس میں رشتہ داری کے حوالے سے جو سب سے مبتلا بے ہے، کہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا کیا حق ہے، ہماری ماں کا کیا حق ہے، ہمارے بھائی کا کیا حق ہے، ہمارے رشتہ دار کا کیا حق ہے، اور اس کے بعد پھر انسان آتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے۔ لیکن وہ سارے مطالب تو خیر بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جو اہم ہیں، چونکہ شریعت نے جس کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق جو رشتہ داری کے حوالے سے آتا ہے، وہ ماں کا حق ہے، کہ اگر یہ ماں نہ ہو تو انسان، کوئی بشر جو ہے اس دنیا میں نہ آ سکے۔ انسان اگر تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا جائے تو انسان جو ہے باپ سے بے نیاز ہے۔ جناب عیسیٰ کی زندگی گواہ ہے کہ باپ سے بے نیاز ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں جو ماں سے بے نیاز ہو۔ اسی لیے شریعت مقدس اسلام نے ماں کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے، اور امام نے بھی جب رشتہ داروں کی حقوق کی طرف اشارہ کیا تو سب سے پہلے حق جو ہماری گردن پہ وہ ماں کا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ فَأَن وَامَّا حَقُّ أُمِّكَ، اور تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلْتُكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا۔ یہ امام نے کچھ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو ماں جو ہے شروع سے لے کر آخر تک بچے کی پرورش میں جو اس کا کردار رہا ہے، اس کی طرف اشارہ امام نے کیا ہے، تاکہ جب تک انسان ان نعمات کو نہیں سمجھے گا کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے ماں نے، اس وقت تک اس کے شکریہ کا بھی حص ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے میرے پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو خود بخود ہمارے دل میں بھی جو ہے اس کے لیے جگہ بنتی ہے کہ ہاں بھائی، جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میرا بھی جو ہے رویہ اور برتاؤ اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ احسان اور نیکی اور سلوک والا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں بسا اوقات بعض افراد کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ یہ ہم آج کے جو جنریشن ہے، وہ بسا اوقات یہ زبان پہ جملہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب امام نے دیا ہے کہ اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ ماں کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو سب سے پہلے تم یہ پہچانو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بسا اوقات ہم جب خدا کی بارگاہ میں بھی اسی لیے کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو اشارہ کیا، جس کی طرف مسلسل میں نے بیان کیا کہ ہم عبادت سے کیوں دور ہیں، بے حال ہیں، یہ اشک و گریانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، ناشکرے ہیں۔ ناشکرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی نعمتوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ بسا اوقات یہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ غبار، گناہوں کے غبار جو ہیں ہمارے دل سے جو چھٹیں گے، تب جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ ویسے ہی ماں باپ کی بھی زحمت اور جانفشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو سمجھانے کے لیے امام معصوم کی زبان ضروری ہے۔ اسی لیے امام نے سب سے پہلے ماں کی جو زحمت اٹھایا اس کی طرف اشارہ کیا اس میں،
کہ فَأَن تَعْلَمَ، سب سے پہلی چیز ماں کے سلسلے میں کہ أَن تَعْلَمَ أَنَّا حَمَلْتُكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا، سب سے پہلے تم یہ جانو کہ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک حمل کیا۔ بوجھ اٹھانا آسان ہے، 9 مہینے تک آج ہم 1-2 کلو کا اگر بوجھ آپ کو دے دیں، آپ سوچیں کہ یہاں سے وہاں لے جائیں تو تھوڑی دیر میں ہم تھک جاتے ہیں، اور اگر میرا مثلاً کوئی ساتھی یا کوئی مثلاً ہمارے بوجھ کو یہاں سے وہاں اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو ہم اس کو کتنی مرتبہ شکریہ کہتے ہیں، کتنی مرتبہ تھینک یو کہتے ہیں، لیکن ماں نے ہمارے بوجھ کو 9 مہینہ تک کنٹینیو اٹھایا۔ یہ انسان اس کو تھوڑا پہلے سوچے، غور کرے۔ اسی کی طرف اشارہ کہ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلْتَكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا، کہ تم سب سے پہلے پہچانو کہ ماں وہ ہے کہ جس نے تمہارے بوجھ کو 1-2 دن نہیں، انسان تھک جاتا ہے، اگر ایک بوجھ کو تھوڑی دیر اٹھا لے تو تھک جاتا ہے، 1-2 دن نہیں، 9 مہینے تک اٹھانا آسان نہیں ہے۔ تو یہ پہلے پہچانو کہ ماں نے تمہارے بوجھ کو کنٹینیو اٹھایا، اور اس کے بعد اور ایسا بوجھ ہے کہ کوئی بھی 9 مہینے تک کسی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، مستقل آرام کرے گا، ہے یا نہیں؟ آپ کوئی بھی آپ کا کتنا بھی خیر خواہ ہو، آپ کے بوجھ کو وہ 9 مہینے تک نہیں اٹھا سکتا، ہے یا نہیں؟ کنٹینیو، یعنی ایسا نہیں کہ آرام ہے، اس میں کوئی نہیں ایسا۔ تو وہ 9 مہینے کی مشقت کو برداشت کیا، اور اس کے بعد یہ تعبیر دیکھیں امام کی، واقعاً امام کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لا يحمل احد احدا، کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ اگر تم کوئی ایک بھی مثال لے آؤ کائنات میں ماں کے علاوہ جو اس طریقے کی زحمت برداشت کر سکے، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ لا يحمل احد احدا، یہ صرف ماں ہے، یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ عطوفت مادری ہے کہ جو بچے کی محبت میں اس بوجھ کو 9 مہینے تک اٹھاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ پہلی چیز جانو تم کہ کیا ہے، اور دوسری چیز کے بعد أَنْتُكَ مِنْ ثَمْرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس وقت تم کو اپنا خون جگر پلایا جب تمہیں غذا کی ضرورت تھی، جب کوئی غذا پہنچانے والا نہیں تھا تم تک، اس وقت اپنا خون جگر اس نے پلایا۔ یہ ہے کہ اس چیز کو پہچانو پہلے، بات أَنْتُكَ مِنْ ثَمْرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کہ جو کوئی بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب باڈی کا پارٹ اگر کوئی مانگے آپ سے، چاہے جتنا بھی میرا خیر خواہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارا خون مانگے نہیں دے سکتے، کچھ بھی آپ اپنے جانبی چیزوں کو تو دے سکتے ہیں، اناج لے جاؤ، یہ لے جاؤ، لیکن اپنے وجود سے دے دیں یہ نہیں ہوتا کسی سے، یہ صرف ماں کر سکتی ہے۔ اس لیے امام نے کہا بات أَنْتُكَ مِنْ ثَمْرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس کے بعد امام نے جو جملات استعمال کیے وہ واقعاً قابل تأمل ہے۔ بس ترجمے کی حد تک اگر تشریح کروں تو شاید جلسات، ایک جلسہ کیا کئی جلسے کم پڑ جائیں، اس کے لیے صرف ترجمے کی حد تک ہے۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں وَوَقَتْكَ بِسَمْعِهَا، اور وہ ماں کون ہے کہ جس نے تمہاری حفاظت اپنے پورے وجود سے کیا، اپنے وقت کا بِسَمْعِهَا، اپنے کانوں سے کیا۔ کیسے کیا؟ آپ دیکھیں مثال، آپ دیکھیں، آپ یوں سمجھے اس کو کہ جب تک ایک عورت ماں نہیں ہوتی تب تک اگر سوتی رہتی ہے تو وہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتی، 10 بج جائے، 11 بج جائے، 12 بج جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ لے آؤ فاطمہ خانم، یہ لے آؤ، نہیں وہ۔ لیکن جب ماں بنتی ہے تو پھر بچہ جیسے ہی روتا ہے، بلک ساری نیند اگر رات بھر بھی جاگی ہو تو وہ جاگ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے کان سے، یعنی جیسے ہی بچے کی آواز کان میں آئی، بچے کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ وَوَقَتْكَ بِسَمْعِهَا، اور جس نے وہ ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے کان کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کی، اور اس کے بعد وَوَقَتْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصْرِهَا، اور اپنی آنکھوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کی۔ ہوتا ہے یا نہیں کہ ماں مستقل جو ہے نگہبان رہتی کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو، کوئی مثلاً بلی نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے جو میرے بچے کو نقصان پر، مستقل ہمیشہ جو ہے اپنی کبھی کان سے کبھی آنکھ کے ذریعے سے انسان کی محافظت کرتی رہتی۔ اسی کی طرف امام نے فرمایا وَبَصْرِهَا، اور اس کے بعد وَرِجْلَهَا، اور اپنے پیروں کے ذریعے سے، اپنے وَشَعْرِهَا وَبَشْرِهَا، اور اپنے بال کے ذریعے سے، اپنے جلد کے ذریعے سے تمہاری مستقل حفاظت کرتی رہی۔ اور اس کے بعد کیوں محافظت کرتی رہی کہ اور ہمیشہ مثلاً آپ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان محافظت کرتا ہے، خون جگر پلاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس میں خوشی محسوس نہیں کرتا، خوشی محسوس نہیں کرتا۔
مطلب کسی کے لیے آپ جیسے آپ جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے رزق کے لیے جاتے ہیں، اگر طاقت فرسا بہت طاقت والا بھی کام ہے تو اس میں خوشی محسوس نہیں کرتا کہ بھائی اب یہ کمانا ہے، بلکہ کہتا کہ کس طریقے سے یہ جلد ہے، یہ وبال جان ہٹے انسان۔ لیکن ماں وہ وجود ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے ہر آن 24 گھنٹہ خدمت کرتی رہتی ہے اور ایک مرتبہ بھی نہیں تھکتی، بلکہ اس کو خوشی کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ یہ مرحلہ ہے کہ انسان، اسی لیے ایک شخص آیا اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ سرکار میں نے اپنی ماں کی اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کو جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، تو کیا میں نے حق مادر ادا کر دیا؟ تو کہا نہیں، تم نے کیا حق مادر ادا کیا؟ اس لیے کہ ماں جب تمہاری حفاظت کرتی ہے تو اس وقت اس کے سارا ہم و غم یہ کہ کسی طریقے سے یہ بچہ بڑا ہو جائے، یعنی تمہاری زندگی کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن تم جتنا بھی خدمت کر لو، تمہارے ذہن میں یہ ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ آج نہ کل یہ اس دنیا سے چلی جائیں گی، یعنی تمہارے ذہن میں اور تمہارا ہم و غم یہ نہیں ہوتا خدمت میں کہ ماں کی زندگی، بلکہ وہ آج نہ کل چلی جائے گی، چلو 2-4 دن کی بات ہے، گزر جائے گا، ماں کی خدمت کر لیں۔ تو یہ فکر اور وہ فکر زمین اور آسمان کا فرق ہے، لہذا تم کبھی بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مستبشرہ بذالک۔ اور دیکھیں ایک چیز یہاں سے، آپ پوری دنیا میں آپ کسی بھی چیز کے لیے، ماں کون ہے کہ جو اپنے کان سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے پورے وجود سے، بال سے، جلد سے، ہر لحاظ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا 100 آدمی بھی آپ خدمت گزار بنا لے اپنا مینج کرنے کے لیے، کوئی ماں نہیں بن سکتا، کوئی ماں نہیں بن سکتا۔ اسی لیے امام نے یہ اشارہ کیا کہ یہ وہ ماں ہے کہ اتنی سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے، اس لیے کہ وہ جب تم کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ خوش ہوتی رہتی ہے۔ یہیں سے عزیزو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج جو اولڈ ایج کا جو ہمارے یہاں چلن ہے یورپ وغیرہ میں خصوصاً، کتنا مثلا شرم کی بات ہے کہ ایک ماں اپنی پوری زندگی جھونک دیتی ہے بچوں کو پالنے میں، اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے۔ اسی ناشکری کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا، اور ان تمام جملات سے وہ جو حصے شکر ہے اس کو بیدار کیا ہے امام نے، کہ اگر ان کلمات کو انسان پڑھے گا تو خود بخود ماں کی زحمت ایسا لگے گا کہ سامنے ہے، دکھ رہا ہے۔ اگر ان کلمات کو انسان جب دیکھے گا اس وقت اس کی زحمت، اس کی عظمت بھی جو ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد جو امام نے اور فرمایا کہ تکسو کا وطارہ، یہ ماں وہ ہے کہ جو تمہیں پہناتی ہے، خود اگر رہنا ہو تو رہ سکتی ہے، لیکن تمہیں کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں کہ بغیر لباس کے چھوڑ دے، کوشش اس کی وہی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد تروی کا وتضمع کا، اور تمہیں جو ہے کھانا بھی کھلاتی ہے، تمہاری پیاس کو بھی بجھاتی ہے۔ وتظل کا وتضحیٰ، اور تمہیں سایہ فراہم کرتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے۔ اور کہیں پہ اگر دھوپ نہیں ملتا، تھوڑا سا سایہ رہتا ہے تو وہ جو جس میں سایہ ہے اس میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، خود وہ دھوپ میں رہتی ہے۔ اسی لیے ہے کہ والدین انسان کی زندگی میں شجر سایہ دار ہیں۔ بوڑھے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظاہری آپ کو لگے گا کہ کچھ نہیں ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ انسان کے لیے اس وقت انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے یہ کون سی نعمت ہے۔ جب انسان تھک ہار کے کسی کی پناہ چاہتا ہے تو وہ پناہ جو اللہ نے انسان کے لیے قرار دیا ہے وہ والدین کی نعمت ہے۔ لہٰذا یہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو تمہیں سایہ فراہم کرتی ہے، اور جہاں پہ اگر سایہ کم بھی رہتا ہے وہاں پہ جو کم حصہ ہے تو وہ تم کو جگہ دے دے گی، اپنے خود جو ہے وہ دھوپ میں رہے گی۔ وَتُلَذَّذُكَ بِالنَّوْمِ، اور وہ ہے کہ جس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا تمہارے لیے۔ آپ کتنی ماں ایسی ہیں، ہم سب کی ماں ایسی ہیں کہ جس نے ہمارے لیے کتنی رات جو ہے جاگ کے گزاری ہے۔ یہ انسان کب سمجھتا ہے؟ اس وقت نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد امام نے اسی طریقے سے اشارہ کیا کہ اس کا وہ بطنھا لکا ویان، ماں کون ہے کہ جس کا شکم جو ہے تمہارے لیے آرام کی جگہ ہے۔ انسان 9 مہینہ
پھر وہ حجرها لک حواں، اور اس کی گودی جو ہے سکون کا سبب ہے انسان کے لیے، وتضیعها لک سقا، اور اس کا سینہ انسان کی پیاس بجھاتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، ونفسها لک، اور اس کا پورا وجود انسان کو گرمی اور تمام چیزوں سے آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے یہ تمام نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ پہلے یہ تم پہچانو، تم میں وہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ماں کون ہے، اس نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، یہ پہچانو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ فَتَشْكُرُهَا عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، لہٰذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسی اعتبار سے تم نے پہچان لیا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی منزلت کیا، لہٰذا اب اس کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ماں کا، پھر امام نے کہا کہ شکریہ تم ادا نہیں کر سکتے، وَلَا تُقْدَرُ عَلَيْهِ، ماں کا شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، إِلَّا بِعَوْنِ اللّہ، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ انسان کبھی بھی اپنے حق کو ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، کوئی بھی حق ہو۔ ہاں اسی لیے انسان ہمیشہ جب خدا کی بارگاہ میں آئے تو ہمیشہ خدا سے توفیق طلب کرے، خدا سے ہمیشہ نیک کار خیر میں ہو، کار خیر میں انسان جب بھی، اس لیے کہ بغیر توفیق کے کچھ بھی ہونے والا نہیں، لہذا ماں کے جو خدمات ہیں ان کے مقابلے میں اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بس آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو اس کے زحمات ہیں، جو تھوڑا بہت آپ اس کا جبران کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کم حق ہو، یہ امکان نہیں ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا، خود ایک روایت جناب موسیٰ کے حوالے سے ہے کہ جناب موسیٰ نے فرمایا اے خدا تو مجھے نصیحت کر کسی کے بارے میں کہ میں کس کا خیال رکھوں، کس کے حق کو سب سے زیادہ انجام دوں۔ کہا میں تو اللہ نے آواز دیا کہ تم میری، میں اپنے لیے وصیت کرتا ہوں، یعنی حق خدا سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد کہا پھر اور نصیحت کر کسی کے لیے، کہا ماں کے لیے، پھر ماں کے لیے، پھر ماں کے لیے، 3 مرتبہ ماں کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب مسئلہ آیا تو کہا اپنے باپ کے لیے۔ وہی پیغمبر اسلام کے پاس بھی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو۔ پھر پوچھا میں اور کس کے ساتھ کروں، کہا ماں کے ساتھ کرو، کہا میں، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، کہا ماں کے ساتھ کرو۔ اس کے بعد پھر کہا چوتھی مرتبہ کہا باپ کے ساتھ کرو۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں، یہ وہ امام کہہ رہا ہے، حقوق کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا خود یہ عمل ہے کہ روایت میں کہ کسی نے پوچھا مولا آپ تو آپ سے بڑا نیک عمل کرنے والا، انجام دینے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سوال ہے۔ اس نے کہا کہ ہم سب کو تو تعلیم ہے کہ دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھیں، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، سب ایک ساتھ، لیکن آپ سے بڑا امام المتقین ہیں، زین العابدین، آپ ماں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور یہ خود امام حسن کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو امام نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ شاید میں کسی ایسی غذا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں کہ میری ماں بھی اس غذا کو کھانے کے لیے خواہش مند ہو، لہذا میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کروں۔ اور بس آخری جملہ، چونکہ آخر ماہ رمضان ہے، خدا ہم سب کے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں جن کے والدین ان کی مغفرت کرے۔ بس آخری جملہ کہ ایک ماں باپ، آپ روایت میں سنتے رہتے ہیں، زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کا حق ختم ہو جاتا ہے انسان کی گردن سے؟ نہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر انسان ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ خوب نیکیاں کرتا ہو، اور مرنے کے بعد اگر ماں باپ کو بھول جائے وہی انسان جس نے بہت نیکیاں کی ماں باپ کے ساتھ، تب بھی جو ہے وہ عاق فرزین، اس کو عاق کہا جائے گا۔ اور ایک شخص ہے کہ جس نے تو شاید نافرمانی کرتا ہو زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے کار خیر، ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، ان کے لیے قرآن پڑھتا ہو، ان کے لیے کار خیر کرتا ہو، تو یہی فرما بردار بیٹا مانا جاتا ہے روایت کے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو ائمہ کی اور خصوصاً امام سجاد کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو طول عمر عنایت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت